علیمین گنڈا پور صاحب کا سٹیٹمنٹ ایک دفعہ دوبارہ سنا دیں تو پھر ہم ہمایوں صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے کہاں اور کیسے چل رہی ہے، دکھائیے. 4 اکتوبر کے بعد پہلی دفعہ انگیجمنٹ ایک شروع ہوئی. میرے حوالے سے یہ سجیشن تھی بیٹھ کے بات کریں، تو بیٹھ کے بات کرنے کے لیے ہمیں ایک کھلا ماحول چاہیے. عمران خان کے ساتھ ہی بیٹھ کے معاملات حل ہونے ہیں. تو یہ میری سجیشن تھی اور میں نے کہا کہ سر خان صاحب کو ہم ایسی جگہ پہ لے کر جب بات چیت شروع ہوئی تو آپس میں بیٹھ کے ہم کوئی بات معاملات خان صاحب کے سامنے بیٹھ کے طے کر لیں تو یہ بہتر ہوگا. بنی گالا بھی تھا، رچیا گلی کا ہاؤس بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہاؤس ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان کو ادھر موو کر دیا جائے اور یہاں بات چیت بیک چینل چلتا رہے. جی آگے کیوں نہیں چلیے؟ تو اچھی پرپوزل. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ اگر جاؤں پہلے میرے سارے ورکروں کو رہا کیا جائے. خان صاحب نے اس کو انکار کیا کہ نہیں، بات کرنی ہے تو یہیں کر لیں، میں وہاں جا کے بات نہیں کروں گا. وہ سلسلہ دوبارہ آگے چل سکتا یا اٹس اوور ناؤ؟ میں سمجھتا ہوں کہ 80% ایک دفعہ اور 99% دوبارہ یہ چیز میں یہاں تک پہنچ گیا تھا. پھر وہ پروسیس کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا؟ ابھی وہ پروسیس ہے. اب چیزیں میں بلیک اینڈ وائٹ میں لے آیا ہوں. اب مجھے انکار کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان سے پیچھے ہٹیں گے جو ہماری چل رہی تھی. ہمایوں صاحب یہ 99% بات ہو چکی ہے اور بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں آ گئی ہیں، کیا چیز ہے؟ تھوڑی روشنی تو ڈالیں. دیکھیں یہ آپ نے کل کے انٹرویو جو آپ چلا رہے ہیں ان کا، دیکھیں ایسا ہے، میں I'll be very honest، ٹھیک ہے. 99% 80% this is all subjective. آپ پرسنٹیج کو تب کرتے ہیں کہ جب آپ کو پاس پتا ہو کہ یہ ٹوٹل چیز ہے، پھر آپ اس میں بتاتے ہیں 99%. تو جب آپ 99% جس طریقے سے بات کریں دیٹ مینس کہ ایوری تھنگ واز آلموسٹ دیر، آلموسٹ ڈن. اس میں صرف چند ایک چیزیں رہ گئی تھی. ہو گیا. دنیا کا اصول ہے اگر میری اور آپ کے درمیان میں کہیں لڑائی ہے، ڈائریکٹلی وہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میں جو آپ کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں تو وہاں پہ ہمیشہ ایک اور چینل ہوگا، دوست یار ہوں گے جو کچھ آپ کو جانتے ہوں گے، کچھ مجھ کو جانتے ہوں گے، کچھ اس سچویشن کو، اس کمرے کی سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ آپ کو پکڑ کے وہاں لے جائیں گے، کچھ مجھے پکڑ کے یہاں لے جائیں گے اور درمیان میں بات چیت کر کے ہمیں لا کے بٹھائیں گے، گلے ملوائیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے بیک ڈور چینل جس کو کہا جاتا ہے، یا آپ کو دوسرا چینل ہوتا ہے. پاکستان میں اس کی بہت سخت ضرورت ہے. وجہ پاکستان میں اس وقت دو پاور سینٹرز ہیں، ایپی سینٹرز جسے آپ کہتے ہیں. ایک آپ کی ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ پاور سینٹر ہے. دوسرا پاور سینٹر از عمران خان. دیز آر دا 2 پاور سینٹرز. باقی دے آر irrelevant. یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ نہیں، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے. اور میرے تجزیے سے 99% آف پیپل وڈ، اگر عمران خان irrelevant پاور نہ ہوتا، پاورفل نہ ہوتا، تو پھر آج یہ ساری چیزیں عمران خان کے ارد گرد گھومتی نہ آپ ان سے انٹرویو لے رہے ہوتے، نہ کوئی یہ بات ہو رہی تھے ماننے میری بات، اور نہ 26ویں ترامیم اس کے خلاف ہے. اچھا، اس کی ایک وجہ ہے جو مجھے انڈرسٹینڈ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ بیک آف ہو جائے، آپ نے بولنا شولنا کچھ نہیں ہے، آپ کو ہم جہاں کہو گے وہاں جانے دیں گے. وہ اس پوائنٹ پہ نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں کروں گا. ہاں، درمیان میں راستہ نکلا جا سکتا ہے اگر کوئی ایسے ہو. اچھا، راستہ نکالے گا کون؟ یہ یاد رکھیں، راستہ وہ نکالے گا جس کو اپنی ذات کے لیے کچھ چیز نہیں چاہیے. جن لوگوں کو اس سسٹم سے کچھ لینا ہے، مطلب میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں اور اس میں کک بیک لینا چاہتا ہوں، یا میں ان کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے کچھ حصہ لینا چاہتا ہوں، آئی ایم ناٹ دا رائٹ مین. میں وہ بندہ اس کے درمیان میں آ کے ہوگا جو آپ کے ساتھ بھی مخلص ہے، ان کے ساتھ بھی مخلص ہے، جو بات صحیح کرے گا دونوں کے لحاظ سے. آپ کو بھی صحیح بات پہ منانے کی کوشش کرے گا، ان کو بھی صحیح بات پہ منانے کی کوشش کرے گا، تب یہ مسئلے حل ہوں گے. ورنہ درمیان میں اگر فرض کرے مجھے ایک پوزیشن چاہیے، پولیٹیکل پوزیشن چاہیے، تو میں یا تو میں اسٹیبلشمنٹ کو پلیز کرنے کے چکروں میں پڑوں گا، یا میں عمران خان کو پلیز کرنے کے چکروں میں پڑا رہوں گا.